میرا ایک دوست ہے عبدالحق۔ میں نے اس سے پوچھا یار زندگی میں برکت کیسے آئے؟ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں چھوٹی سی زندگی میں اتنے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ کب دن شروع ہوتا ہے کب ختم ہو جاتا ہے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں لگتا۔ ہم کیا کریں کہ زندگی میں برکت آ جائے؟ تو اس سے بڑے کام کی باتیں مجھے پتہ ہی نہیں، میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کہنے لگا کہ جو نیکی ہے، بندہ اگر نیکی کرتا ہے تو قدرت اس کو ملٹی پلائی کر کے لوٹاتی ہے۔ آپ ایک نیکی کرتے ہیں 10 لکھی جاتی ہے، 70 لکھی جاتی ہے، 700 لکھی جاتی ہے، لاکھ لکھی جاتی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیکی کب، کیسے، کس خلوص کے ساتھ، کس جگہ کے اوپر کی۔ کہ نماز گھر میں پڑھیں تو الگ فائدہ ہے، اور اگر حرمین شریفے میں نماز پڑھیں تو اس کا الگ ثواب ہے۔ عام دنوں میں پڑھی تو الگ ہے، رمضان میں پڑھیں تو الگ۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر آپ اللہ کو وقت دیں گے تو قدرت وہ وقت ملٹی پلائی کر کے آپ کو واپس کر دے گی۔ زندگی میں آپ کے دن کے اندر آپ 15 منٹ دیں گے وہ ملٹی پلائی ہو کر واپس مل جائے گا۔ روزانہ گھنٹہ دیں گے، 2 گھنٹہ دیں گے، دعا مانگا کریں گے تو وہ جو تمام وقت ہے ملٹی پلائی ہو کر آپ کو واپس مل جائے گا۔ لوگوں کا دن 24 گھنٹے کا ہوگا، آپ کا 48 گھنٹے کا ہوگا، لیکن یہ جو برکت ہے نا اس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے، سمجھ میں نہیں آتی، عقل کے سانچے میں نہیں ڈل سکتی۔ یہ صرف اور صرف ایکسپیرینس ہو سکتی ہے، اور جو آپ نے ایکسپیرینس کر لیا تو یہ جو بغیر برکت والی زندگی ہے آپ سرے سے جی ہی نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بغیر برکت کی زندگی گزاری کیسے جا سکتی ہے۔ تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے روز مرہ زندگی کے دنوں میں سے، ٹائم کے اندر سے، گھنٹوں میں سے کچھ گھنٹے، کچھ وقت، کچھ منٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دینے ہیں۔ ذکر کرنا ہے، کوئی نیکی کا کام کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ وہ ہم بات کرتے ہیں نا، کسی اسکل کو اگر پکا کرنا ہو تو 10,000 گھنٹے کام کرو۔ تو زندگی میں 10,000 گھنٹے دعا مانگنا ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے صبح مانگ لیا کریں۔ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد اگر 25 منٹ دعا مانگے تو 2-2.5 گھنٹے تو یہی ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات کہنے لگا برکت کے لیے سنت دعاؤں پر عمل کریں۔ وہ الحزب الاعظم میں ملا علی قاری صاحب نے ساری دعائیں لکھ دی ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں۔ سنت دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو نئی سی کوئی اختراع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سمپل کاپی پیسٹ کر لیں، جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا آپ وہی کر لیجئے۔ سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، مسجد جانے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، سفر کی دعا، کھانے کی دعا۔ اس موبائل کی وجہ سے یہ ساری دعائیں ہماری زندگی سے نکل گئی ہیں۔ پہلے بندہ پڑھتا تھا، وہ چلتے پھرتے سوتے جاگتے پڑھ لیا کرتا تھا، اب تو باتھ روم میں بھی وہ موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس سنت دعاؤں کے اوپر عمل کیجئے، اس سے زندگی میں بڑی برکت آتی ہے۔ تیسری بات اس نے بڑے کام کی کہی، کہنے لگا ہماری حلال زندگی میں کچھ حرام گھنٹے شامل ہو جاتے ہیں، جسے ایک بالٹی ہو بالکل دودھ سے بھری ہوئی، اور وہ بالکل پاک صاف دودھ ہو، اور خدا نخواستہ کوئی گند، کوئی نجاست گر جائے اس میں، ایک چمچ گر جائے، اس کا ایک بوند بھی گر جائے، اب وہ دودھ کوئی نہیں پیے گا، آپ بھی نہیں پئیں گے، آپ کے چاہنے والے بھی نہیں پئیں گے، آپ کی فالوورز بھی نہیں پئیں گے، آپ کی اپنی اولاد بھی نہیں پینے سے منع کر دے گی، بولے گی یہ نجس ہو گیا ہے۔ 24 گھنٹے قدرت ہمیں پاک دیتی ہے، اس کے اندر کچھ منٹ، کچھ گھنٹے ہم نجاست کے ملا دیتے ہیں۔ کوئی الٹی سیدھی فلم دیکھ لیتے ہیں، کوئی گانا سن لیتے ہیں، کوئی اور فحش کام میں پڑ جاتے ہیں، کوئی گالیاں دے دیتے ہیں کسی کو، کسی کی غیبت کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی پسندیدہ گناہ ہم سب میں کسی نہ کسی کا ہوتا ہے۔
جیسے ہی ٹائم ملتا ہے ہم اس پسندیدہ گناہ پر واپس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پورا کا پورا حلال دن نجس ہو جاتا ہے۔ تو نجس چیز میں برکت نہیں ہوتی، برکت جو ہوتی ہے وہ باقی میں آتی ہے، برکت جو آتی ہے وہ حلال کے اندر آتی ہے۔ اور آخری بات بڑے کام کی، زندگی میں ہم سب کو چوائس ملتی ہے کہ ہم حلال پر جائیں یا حرام کے اوپر جائیں۔ بیگم آپ کے ساتھ بستر کے اوپر، آپ اس کی طرف منہ کر کے بھی بات نہیں کرتے، آپ دوسری طرف منہ گھما کر موبائل میں ریلز پر تھرکتے ہوئے جسم دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو حلال آپشن دیا، اب اس کو چھوڑ کے آپ حرام کے اوپر جاتے ہیں، تو جب یہ آپ حلال حرام کے اندر تمیز چھوڑ دیتے ہیں تو زندگی سے برکت نکل جاتی ہے۔ ان 3 باتوں کا خیال رکھیں، قدرت کو ٹائم دیں، اللہ کو ٹائم دیں، قدرت ٹائم ملٹی پلائی کر کے واپس کر دے گی۔ سنت دعاؤں کے اوپر عمل کریں اور حلال کو ہمیشہ 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 فوقیت دیں، حرام کے اوپر پرائرٹی دیں، ترجیح دیں حرام کے اوپر، تو آپ دیکھیں گے کہ زندگیوں میں برکت آ جائے گی۔ اور ایک دفعہ زندگی میں برکت آ جائے گی تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، اور لوگ آپ کو بتائیں گے کہ یار آپ کے پاس پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ ہے، آپ یہ کام بھی کرتے ہیں، آپ یہ کام بھی کرتے ہیں، آپ یہ کام بھی کرتے ہیں، بس ہم سے تو چھوٹے سے کام نہیں ہوتے۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز زندگی میں بدلاؤ کا سبب ضرور بنیں گے۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا، آپ کا دوست